اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ باقی راویوں کے نام ہم حذف کر دیتے ہیں۔ عن عامر الشعبی قال تکلم امیر المؤمنین بتسع کلمات ارتجلہن ارتجالا۔ ارتجال جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، برجستہ کو کہتے ہیں۔ یہ مختلف الفاظ مختلف زبانوں میں بالکل الگ تھلگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ برجستہ ایران میں نامور کو کہا جاتا ہے، برجستہ خطیب، برجستہ مدرس۔ یہاں برجستہ بغیر کسی سابقہ تیاری کے آ کے جو ہے نا وہ شعر کہنے یا خطاب کو برجستہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، مانتے ہیں نا اس کو؟ برجستہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ کسی مشاعرہ میں کے مقابلے میں حصہ لیا تو بہت داد ملی اس کو، تو اس نے یہ اس کے بارے میں نا کہ بھئی میرے اشعار اس قابل نہیں تھے کہ آپ کی طرف سے مجھے ایک داد ملتی، بس یہ آپ کی طرف سے جو ہے نا غیر معمولی عنایت ہے، یہ کہنا یہ چاہتا ہے۔ جب توقعات سے زیادہ اس کو داد ملی تو شعر پڑا، موتی سمجھ کے چن لیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو میرے گر پڑے تھے میرے عرق انفعال کے۔ کہا کہ یہ پہلی دفعہ مجمع کے سامنے آیا تھا، وہ شرم کی وجہ سے عرق انفعال کہتے ہیں، یعنی شرمندگی کی وجہ سے بندے کو پسینہ آتا ہے نا، یہ جو شرمندگی کی وجہ سے جو پسینے کے قطرے گرے تھے نا، اس کو مہربان سامعین نے وہ موتی سمجھ کے اٹھا لیا ہے، ورنہ میرے اشعار اس قابل۔ یہ شعر اس نے بیٹھے بیٹھے بنایا ہے، یہ ارتجال ہے، ارتجال۔ یہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے یعنی برجستہ طور پر 9 جملے فرمائے ہیں، برجستہ طور پر 9 جملے فرمائے ہیں۔ فقعنا عیوب البلاغہ ایتمن جواہر الحکمہ قطعنا جمیع الانام عن اللحاق واحد منہن۔ انہوں نے جو ہے نا بلاغت کی گویا آنکھیں پھوڑ دی ہیں، اور حکمت کے جو جواہر یا موتیاں ہیں نا ان کو ایک یتیم کا معنی یتیم ہوتا ہے جس کے ماں باپ مر جائے نا، عربی میں یتیم قیمتی موتی کو بھی کہا جاتا ہے، قیمتی۔ ایتمن جواہر الحکمت، حکمت کے جو جواہر ہیں نا موتیاں، ان کو بیش بہا بنا دیا ہے، بیش بہا بنا دیا ہے۔ قطعنا جمیع الانام عن اللحاق بواحدۃ منہا، اور سب لوگوں کو ان 9 میں سے ایک جملہ کے بھی قریب آنے سے جو ہے نا وہ روک دیا ہے، یعنی ایسا جملہ کوئی دوسرا بردست طور پر نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، ان میں سے 3 کا تعلق مناجات سے ہے، 3 کا تعلق حکمت سے ہے، 3 کا تعلق ادب سے ہے، 3 کا تعلق ادب سے ہے۔ اچھا، اما اللاتی فی المناجات، مناجات کے بارے میں جو آپ کا جملہ ہے، جس طرح کا کوئی جملہ کوئی دوسرا بنا نہیں سکتا، وہ یہ ہے، اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں آپ، یہ بہت پڑھتے تھے مولانا اسد رضا بخاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور کافی عرصے سے بیمار ہیں۔ کفالی عزا ان اکون لک عبدا، خدایا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میری سب سے بڑی عزت اسی میں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، مجھے فخر کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اچھا، انت کما احب، تو میرا ویسے ہی رب ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ فاجعلنی کما تحب، تو بھی مجھے ویسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ میں ایک جملہ امیر المومنین کی اجازت سے بول دوں؟ یا امیر المومنین، آپ کے مطالبہ کے بغیر خدا نے آپ کو ویسا بنا دیا ہے جیسا آپ چاہتے تھے جی۔ فاجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا دے، ہاں وہ کأنک قد خلقت کما ترید، ایک شاعر کا قول ہے، وہ رسول خدا کے بارے میں، تیرا حسن و جمال ایسا ہے
جیسا کہ تجھے خدا نے ویسے ہی پیدا کیا ہے جیسا تو چاہتا تھا، تیرا ارادہ تھا۔ ہاں فاجعلنی کما تحب۔ اچھا جی، جہاں تک حکمت کا 3 جملوں کا تعلق حکمت سے ہے، قیمت کل امرئ ما یحسنہ۔ عجیب ہے، میں ایرانی خطیب کی تقریر سن رہا تھا، وہ باہر کے کسی ملک میں دانشوروں کا ایک اجتماع تھا، اس میں یعنی تقریباً مقابلہ تھا کہ مختصر سے مختصر اور جامع کلام پیش کرنے کا جو ہے نا وہ تھا، اس کا ایجنڈا گویا یہاں سے آغائے آیت اللہ علامہ محمد تقی فلسفی نہیں محمد تقی جو ہے نا وہ جعفری گئے تھے۔ نہج بلاغہ کی کئی جلدیں شرح انہوں نے لکھی ہیں فارسی میں، محمد تقی انہوں نے جا کے اس اجتماع میں یہ پڑھا ہے۔ جب انہوں نے یہ پڑھا ہے، بعد میں لوگوں نے ان کو گھیر لیا ہے کہ یہ کلام جو ہے نا آپ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی کلام نہیں ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ نہج بلاغہ کی 3 جلد میں ہے، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، انسان کی قیمت کا دار و مدار وہ چیز ہے جو اس کے لیے باعث زینت ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقل ہے، عقل۔ قیمت کل امرئ ما یحسنہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ما ہلک امرؤ عرف قدرہ، وہ آدمی کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا جو اپنی حیثیت کو سمجھے، اپنی قدر منزلت کو سمجھے۔ جی دوسرے الفاظ ہیں امیر مومنین کے اسی نہج بلاغہ میں، رحم اللہ عبدا عرف قدرہ، جی خدا اس آدمی پر رحم کرے جو اپنی قدر و منزلت کو سمجھتا ہے۔ جی بعض اوقات بندہ ہوتا کچھ نہیں ہے اور اپنا آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، بعض اوقات اپنا مقام اس کا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ خدا نے مجھے کن کن نعمتوں سے یا کمالات سے نوازا ہے۔ جو بھی اس کی حیثیت ہے اس کو سمجھنا، جو یہ سمجھے وہ کبھی جو ہے نا وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ والمرء مخبوب تحت لسانہ، بندہ اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اما اللہ فی الادب، جہاں تک ادب کا تعلق ہے، فرمایا امن علی من شئت تکن امیرہ، جس کا تو امیر، جس پر تو حکمرانی بننا چاہتا ہے نا، اس کے ساتھ احسان کر۔ امن، احسان کر اس آدمی پر، من شئت تکن امیرہ، کہ جس کا تو امیر اور حاکم بننا چاہتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کر۔ اور وَاحْتَجْ إِلَىٰ مَنْ شِئْتَ كُنْتَ تَسِيرَهُ، اور جس کا تو اسیر اور قیدی بننا چاہتا ہے نا، اس کے سامنے دست سوال دراز کرو، اپنی نیاز مندی اور احتیاج کو ظاہر کرو، تو اس کا کیا بن جائے گا؟ قیدی بن جائے گا۔ وَاسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَذِيرَهُ، یعنی جس جیسا تو بننا چاہتا ہے جی اس سے بے نیاز ہو اور مستغنی ہو۔ ٹھیک ہے جی، فرفد، وہ امیر مومنین کا وہ رسول خدا کا بھی فرمان ہے، وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّكَ الْمَخْلُوقِ، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھ سے محبت کریں اور ہر دل عزیز بنے، فرفد بما فی ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال و دولت ہے اس کو ٹھکرا دو تو ہر دل عزیز بنے گا۔ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی جتنا خدا سے مانگے اتنا خدا کو وہ پسند ہوتا ہے، اور لوگوں سے جو آدمی بار بار مانگتا ہے نہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں نہ خدا پسند کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔